من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اپنی زندگی کی تمام راتوں میں سے ایک رات اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ہماری جماعت کے مقدس علماء خطبہ شعراء کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، میرے بعد بھی سننے کا آپ کو شرف حاصل ہوگا۔ 2-4-10-20 منٹ فقیر آپ حضرات کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آپ کے آگے کرسیاں خالی ہیں، آپ چاہیں تو بھر سکتے ہیں، آگے ایسے آپ کی مرضی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ ایک بار پورا مجمع آہستہ سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو، زبان پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آخر ہم اللہ کے ولیوں سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ رب کے پیارے ہیں اور یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ہم ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزری ہے۔ جو انسان بزرگوں کی راہ کو اپناتا ہے اس کی زندگی میں کامیابی و کامرانی ہی کامرانی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ بزرگوں کے نقش قدم کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے اور آپ کے امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر چلے، مگر یہ اللہ والے اللہ کے ولی بنتے کیسے ہیں؟ تو اللہ والوں نے اپنی پوری زندگی کو راہ خدا میں وقف کر دیا، یعنی کوئی کام وہ شریعت کے خلاف نہیں کرتے۔ شریعت پہ عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو سماج تک پہنچانا، یہ انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا۔ یہی وجہ ہے نہ جانے کتنے بگڑے ہوئوں کو خدا کی بارگاہ تک انہوں نے پہنچایا، کتنے شرابی کو نمازی بنا دیا۔ جہاں پہ اللہ والوں نے قدم رکھا صاحب بنجر زمین ہے تو اسے گلستان بنا دیا۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی دیکھیں، آپ حضرت محبوب الہی کی زندگی دیکھیں، آپ مخدوم سمنا کی زندگی دیکھیں، مگر جب ہم ان بزرگوں کے قریب پہنچتے ہیں تو کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا تھا آپ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ فرماتے ہیں ماں کی دعاؤں نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔
آج ہم جس سماج میں جیوت اور زندہ ہیں، سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں 5 انگوٹھیاں پہن کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، کمر تک بال بڑھا کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں۔ جو شخص شریعت کا پابند نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ شریعت طریقت کی پہلی منزل ہے۔ آج سماج میں کچھ لوگ دھوکہ دینے میں لگے ہیں، اللہ والوں کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی، مگر ہم لوگ صاحب آپ ذرا سا سوچیں، ہم ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں مگر ہماری زندگی میں نمازوں کی چمک کتنی ہے، نمازوں کی دمک کتنی ہے، ہم نے شریعت کو کتنا اپنایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا وہ جو مولوی تقریر کر رہا تھا وہ شریعت والا تھا اور ہم لوگ طریقت والے ہیں۔ میں نے کہا میاں شریعت اور طریقت میں آپ کو فرق نہیں معلوم تو مجھ سے سنیے، طریقت کی راہ شریعت سے بھی کٹھن ہے۔ شریعت میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، طریقت یہ ہے کہ انسان 6 وقت کا نمازی بن جائے۔ یاد رکھیے گا، شریعت میں انسان 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکالتا ہے، طریقت یہ ہے کہ پورا کا پورا مال حضرت خواجہ غریب نواز کی طرح راہ خدا میں لٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ صاحب جہاں پر ہم جیوت اور زندہ ہیں، ذرا سا آپ سوچیں، اللہ والوں کی مرضی صاحب ہماری مرضی کی طرح نہیں تھی۔ آج پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، مائی لائف مائی چوائس، میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہوں۔ آج یہی وجہ ہے نوجوان کان کی بالی پہنتا ہے، ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے، گلے میں سونے کا چین پہنتا ہے، عورتیں جینز پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر مردوں والا لباس اختیار کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چونکہ ان کا کہنا ہے میرا جسم میری مرضی۔ آج آپ نے دیکھا مزاروں پہ چادریں بڑھی ہیں مگر عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتر رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے میاں، آخر کیا وجہ ہے بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کا اتر جانا، نوجوان لڑکوں کے کانوں میں بالیوں کا آ جانا، اولادوں کا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہونا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، آپ کا نعرہ ہے مائی لائف مائی چوائس، میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو لوگ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں صاحب سماج میں وہی شرابی بنتے ہیں، وہی جواری بنتے ہیں، وہی پاپی بن جاتے ہیں، وہی ماں باپ کی نافرمان اولادیں ہو جاتی ہیں، ناچ گانا باجا ان کا پیشہ بن جاتا ہے، وہ حلال کو وہ حرام کو حرام نہیں سمجھتے، سماج میں گندگی اور برائی ان کے ذریعہ پھیلتی ہے۔ مگر جو لوگ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ و رسول کی مرضی سے گزارتے ہیں وہی وقت کے غوث بنتے ہیں، وہی وقت کے خواجہ بنتے ہیں، وہی وقت کے قطب بنتے ہیں، وہی وقت کے ابدال بنتے ہیں۔ مسجدیں ان کی پیشانیوں کے سجدوں سے آباد ہوتی ہے، قرآن کی تلاوتیں ان کی زندگی میں ہوتی ہے، ماں باپ کے وہ فرما بردار ہوتے ہیں، زمانے میں انقلاب آتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ انسان کب تک اپنی مرضی سے جیتا رہے گا؟ یاد رکھیے گا آپ جس ملک میں جیوت اور زندہ ہیں یہ بھارت ہے، کیا بھارت میں رہنے والے اپنی مرضی سے جیتے ہیں؟ کہیں گے علامہ انصار صاحب سلطان رضا بھارت سن 1947 میں آزاد ہوا اور اس ملک کو چلانے کے لیے سمویدھان کا وجود ہوا اور سمویدھان کے لکھنے کا کام کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے سمویدھان بنا یہ قانون کی کتاب ہے اور یہ قانون کے کتاب کے مطابق ہر ہندوستانی زندگی گزارے گا، جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں بھارت کا قانون ہے کوئی رشوت نہیں لے سکتا، جو پکڑا جائے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ملک کا قانون ہے کوئی کسی کا مرڈر نہیں کر سکتا، کرے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ بھارت کا قانون ہے شادی بیاہ میں کوئی جہیز نہیں مانگ سکتا، جو مانگے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس ملک میں بہار میں قانون ہے سمپورن روپ سے شراب بند ہے، جو شراب پیے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا، جو جوا کھیلتا ہوا پکڑا جائے گا جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
है कोई बिहारी जो शराब की बोतल लेकर के घूमने लगे, है कोई बिहारी जो साहब हिंदुस्तान में जीने वाला जो खुलेआम जुए का बाजार गर्म कर दे, है कोई इंसान जो जबरदस्ती किसी की जान ले ले, जमीन जायदाद पर कब्जा कर ले। आप कहेंगे मौलाना जो करेगा मुजरिम करार पाएगा, जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। मियां ये भारत का संविधान 1947 के बाद कह रहा है आपको जीना ऐसे है, आपको रहना ऐसे है। मगर आप जरा सा सोचे कि जिस अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा, क्या उस अल्लाह ने इंसानों को जीने के लिए कोई किताब नहीं दी है? क्या कोई इंसान नहीं दिया? मियां उसी संविधान की किताब का नाम कुरान है और उसे बताने वाले इंसान का नाम आमिना का लाल है। याद रखिएगा साहब, भारत में 1947 के बाद ये कानून बना कि शराब पीना साहब, जुआ खेलना और ये सब जुर्म और अपराध के दायरे में आते हैं। इस्लाम ने 1450 बरस पहले कहा अन-राशी वल मुर्तशी किलैहि मा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे। साहब ए महबूब, आपकी उम्मत आपसे पूछती है शराब और जुआ के बारे में, बता दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है। मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐ मेरी कौम के लोगों, जब एक मुल्क संविधान के बगैर नहीं चल सकता तो ये पूरा संसार संविधान के बगैर कैसे चल सकता है? इसलिए आज जो लोग कहते हैं मौलाना मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ, ये नारा लगाना बंद कीजिए। असल कामयाब जिंदगी वो है कि जिंदगी मेरी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, आंखें मेरी हो और हया रसूलुल्लाह की हो। वरना याद रखिएगा, ये आपने देखा होगा ये बड़ा पुरफतन दौर है। जो लोग नबी के नक्शे कदम पर चले, अबू बकर बने, उमर बने, उस्मान गनी बने, अली बने, साहब गौस बने, खाजा बने, कुतुब बने, अब्दाल बने। लेकिन जिन्होंने अपनी मर्जी से जीना चाहा, फिरऔन बने, नमरूद बने, शद्दाद बने, यजीद बने, जानी बने, पापी बने, वापी बने, न जाने क्या क्या बने। इसलिए जो लोग आज भी नारा लगाते हैं कि साहब मेरी भी जिंदगी की कोई ख्वाहिश है, आपने देखा होगा आज एक है ख्वाहिश और एक है जरूरत। ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती और जरूरतें फकीरों की भी पूरी हो जाती है, जरूरतें गरीबों की भी पूरी हो जाती है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना अगर इंसान ख्वाहिश के मुताबिक जीता रहा फिर उसे तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत 2 रोटी की है, 3 रोटियां खाएंगे बीमारी आ जाएगी। जरूरत 2 बूटी की है, 3 बोटियां खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, इंसान जब जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है कामयाबी की दहलीज तक वही पहुंचता है। हजरत बहलुल दाना अल्लाह के मुकद्दस वली है, बादशाह वक्त है हारून रशीद। हारून रशीद ने एक रोज पूछा, ऐ बहलुल दाना, आपके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, बागीचे में आपकी जिंदगी कटती है, मगर क्या बात है जब देखता हूँ लबों पे मुस्कुराहट है, जब देखता हूँ जिंदगी में हंसी ही हंसी है, मायूसी नाम का कोई चीज नहीं है। आखिर वजह क्या है? मैं बादशाह हूँ, सारी चीजें मेरे पास है, मगर मेरी जिंदगी में वो खुशी नहीं। ऐ बहलुल, जो तेरी जिंदगी में खुशी है। हजरत बहलुल दाना कहते हैं हारून रशीद, मेरी जिंदगी में और तेरी जिंदगी में फर्क है। कहा क्या फर्क है? कहा तू अपनी मर्जी से जीना चाहता है, तू सोचता है खाना मेरी मर्जी का हो, पीना मेरी मर्जी का हो, लिबास मेरी मर्जी का हो, लोग मेरी मर्जी के हो, यानी जो काम तेरी मर्जी के खिलाफ हो जाए तू नाराज हो जाता है, तू परेशान हो जाता है। तू चाहता है धूप हो मगर साया हो तो परेशान हो जाता है, तू चाहता है बारिश हो, नहीं हो तो परेशान हो जाता है, तू चाहता है फला काम अभी हो जाए, ताखीर हो जाए तो परेशान हो जाता है। तू इसलिए परेशान होता है कि तू अपनी मर्जी से जीना चाहता है, मगर बहलूल ने अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी पे रख दिया है। ऐ मालिको मौला, मैं तेरा बंदा बहलूल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी पे राजी हूँ। तू खाना दे तो भी खुश, नहीं दे तो भी खुश, तू प्यासा रख के तो भी खुश, तू पानी पिला दे तो भी खुश, तू काम बना दे तो भी खुश, तू काम बिगाड़ दे
تو بھی خوش، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا تو زندہ رکھے تو بھی خوش، تو موت عطا کر دے تو بھی خوش۔ اے ہارون رشید، جب سے میں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ رکھ دیا تب سے میری زندگی میں خوشی ہی خوشی ہے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتائیں، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی دوائیاں بک رہی ہیں، کیا بچہ بوڑھا جوان، کیا مرد عورت، کیا بوڑھی عورتیں، صاحب لوگوں کی نیندیں ختم ہو گئی ہیں، بچہ بچہ پریشان ہے، عورتیں ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آخر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کل ایک صاحب ممبئی میں بول رہے تھے، حضرت مجھے تو رات بھر نیند ہی نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا آخر کس بات نے آپ کی نیند کو ختم کر دیا؟ آج بڑے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان صاحب چرس، افیم اور گانجا پینے لگے، بڑے بڑے کاروباری شراب پینے لگے۔ میں نے ایک بڑے کاروباری سے پوچھا آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں، شرابی کیوں بن گئے؟ کہا مولانا دن بھر میں کام کرتا ہوں، رات کو کام کا بوجھ اتنا پریشر بڑھ جاتا ہے کہ نیند ختم ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ، میں نے اپنے ایک بیپاری دوست سے پوچھا کہ مجھ سے زیادہ پریشر تیرے اوپر ہے مگر تو کیسے سوتا ہے؟ اس نے کہا میں سوتا نہیں، میں نشہ کرتا ہوں۔ کہا مطلب؟ کہا جو ہی سارا کام سمیٹا اور معاذ اللہ شراب پی لی اور میں جا کر بستر پہ لیٹ گیا۔ اب شرابی جب شراب پی لے گا تو عقل ختم ہو جائے گی، اب بے ہوش پڑا ہے، کوئی گولی مار دے، کوئی قتل کر دے، کچھ بھی ہو جائے بستر پہ پڑا ہے۔ جب نشہ ختم ہوگا تو آنکھ کھلے گی۔ ٹھیک یہی حال ان نوجوانوں کا ہے جو 24 گھنٹے میں 20 گھنٹہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب صاحب وہ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹہ مجھے سونا ہے، 20 گھنٹہ پڑھنا ہے، اگر 3 گھنٹہ نیند نہیں آئی تو مر جاؤں گا۔ معاذ اللہ وہ نشہ کرتا ہے سو جاتا ہے، انسولین لیتا ہے سو جاتا ہے، چرس افیم گانجا پیتا ہے سو جاتا ہے۔ مگر میں کہنا چاہوں گا یہ تیرے جسم کا علاج نہیں ہے، یہ تیرے ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، یہ تیرے ٹینشن کا علاج نہیں ہے۔ 14ویں صدی کے سب سے بڑے عالم جنہیں زمانہ مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتا ہے، معلوم ہے 20 گھنٹہ لکھائی پڑھائی کام افتاء و مسائل میں لگے رہتے تھے اور 24 گھنٹہ میں 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ آرام کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں ان کے پاس تو کوئی نشہ نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی صاحب ڈپریشن کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ بریلی کے رضا نے کہا 20 گھنٹہ کام کرنا بے چینی کی علامت نہیں ہو سکتی۔